بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام عثمان ابو قحافہ ابن عامر تھا اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر۔ آپ کی والدہ کو ام الخیر بھی کہا جاتا تھا۔ آپ قریش کے قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور مشورے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن وقاص مشہور ہیں۔ آپ نے 8 غلاموں کو آزاد کرایا جو کہ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں مشہور حضرت بلال حبشی بھی شامل تھے۔ اس کام کے لیے آپ نے 40,000 دینار خرچ کیے۔ آپ کے والد نے کہا، تم بوڑھے اور کمزور غلاموں کو آزاد کراتے ہو، اس میں تمہیں کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو آزاد کراتا ہوں۔ آپ کو کئی لقب ملے، جس میں صدیق اکبر، غار یار النبی، خلیفۃ الرسول اور عتیق شامل ہیں۔ صدیق اکبر کا لقب آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان میری تمام امت کے ایمان کے ساتھ اگر وزن کیا جائے تو ان کا ایمان غالب آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عشرہ مبشرہ میں بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو بکر جنت میں داخل ہونے والوں میں تم سب سے پہلے رہو گے۔ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے آپ کو خلیفہ اول بنایا گیا۔ آپ کا دورہ خلافت 2 سال 4 ماہ رہا۔ آپ کی 4 بیویاں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے قریبی دوست تھے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر خاص موقع اور محفل میں ساتھ رکھا، یہاں تک کہ ہجرت میں بھی آپ کو ہی ساتھ لیا۔ ایک بار بضرورت تجارت آپ شام تشریف لے گئے۔ وہاں پر پہنچے تو آپ نے خواب دیکھا اور پھر ایک راہب کو بیان کیا۔ راہب نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کس لیے؟ تو فرمایا، تجارت کے لیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا، قریش سے۔ راہب نے کہا، اس خواب کی تعبیر سنو۔ راہب نے کہا کہ تمہارے شہر میں عنقریب ایک پیغمبر آنے والا ہے اور زمانہ حیات میں تم اس کے وزیر رہو گے، اور اس کی وفات کے بعد تم پہلے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا، یہاں تک کہ اپنے قریبی دوستوں اور بیوی بچوں تک کو نہ بتایا۔ آپ کی عمر 38 سال کی ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم 40 سال کے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم غار حرا میں نبوت سے مشرف ہوئے۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا، اے ابو بکر، میں نبی ہوں، اللہ تعالی نے مجھ پر وحی نازل کری ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے محمد، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں اس بات کا یقین کیسے کروں؟
حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے اللہ کے حکم پہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا، اور وہ خواب تم نے سب سے چھپایا تھا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے معانقہ کیا اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا جذب تھا۔ جذب یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنا لے۔ اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، میں جس کو چاہتا ہوں اپنا بنا لیتا ہوں۔ آپ کا وصال 63 برس کی عمر میں مدینہ میں ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ کو روضہ رسول حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بغل میں دفن کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ غمزدہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے سامنے یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اس تلوار سے قلم کر دوں گا۔ ایسے ماحول میں جب سب خاموش تھے تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر آگے آئے، خطبہ پڑھا اور فرمایا، اگر کوئی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پرستش کرتا ہے تو وہ جان لے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، اور رب محمد یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دین اسلام کے لیے بے مثال قربانیاں تھیں، اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے بے انتہا محبت تھی، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔